السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے گناہ کر لیے، اب اللہ ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہی لوگوں کے لیے ویڈیو ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، گناہ چاہے پہاڑ جتنے ہوں، اگر دل میں شرم اور زبان پر یا رب ہے تو امید زندہ ہے۔ قرآن میں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ تو اللہ سے امید توڑ دے، لیکن تیرا رب کہتا ہے تو آ، میں تجھے ویسے ہی گلے لگاؤں گا جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو لگاتی ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو کیونکہ تیرا رب رحمت والا ہے۔ میرے بھائی، اس حدیث سے اور اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے غلط کام کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، چاہے کتنے بڑے گناہ ہو جائیں، ہمیں توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے علماء یہ بھی فرماتے کہ شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے، انسان پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس سے گناہ کروانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، یہ مطلب کیا ہے کہ شیطان تو اس نے قسم کھائی ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کروائے گا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت پہ شیطان بھی مطلب چھوڑ دیتا انسان سے گناہ کروانا۔ تو انہوں نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے گناہ کروایا، اس نے توبہ کر لی، پھر گناہ کروایا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کروایا، پھر توبہ، اور اللہ معاف بھی کر رہا ہے۔ کیوں کہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، لیکن اللہ کا غصہ بھی بہت ہے اور رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ تو شیطان جانتا ہی ہے، کیوں کہ شیطان نے 40 سال، پتہ نہیں کتنے سال زندگی گزاری فرشتوں کے ساتھ۔ زمین میں تو بعد میں آیا ہے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، بننے کے بعد، جب تو یہ زمین پہ پھینکا گیا، اس سے پہلے کہاں تھا شیطان؟ پیدا ہو گیا تھا آگ سے ہی ہے، لیکن یہ کہاں تھا؟ جنت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، سب کچھ کرتا تھا فرشتوں کے ساتھ۔ جب آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا مٹی سے اور روح پھونکی اور حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، وہ بھی کس کے؟ نور کے بنے ہوئے فرشتے۔ اور شیطان سے بولا گیا تو بھی سجدہ کر، تو یہ گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلا گناہ آسمان پہ ہوا تکبر کرنے کا گناہ۔ تبھی اللہ کہتا ہے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ کتنے سال شیطان فرشتوں کے ساتھ رہا، اللہ کی عبادت کری، سب کچھ کرا اس نے، وہیں رہتا تھا آسمان پہ۔ خزانتی، وہ جو خزانے جو ہوتے ہیں ان کا خزانتی تھا وہ شیطان۔ بڑے بڑے علماء لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا کتاب میں کہ اتنے سال شیطان نے زندگی گزاری فرشتوں کے ساتھ، لیکن جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو انکار کر دیا اس نے سجدہ کرنے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ پھینک دیا شیطان کو۔ اور اس نے 3 وعدے لیے، 3 یا 2، کہ اللہ ہم کو قیامت تک کے لیے وہ دے دے مہلت، اور ہمیں وہ چیز دے دے کہ تیرے بندوں کو بھڑکا سکے، ہم ان کے دل میں فتنے ڈال سکیں۔ تو اللہ نے بولا جو تجھے چاہیے سب کچھ تجھے دے دیا۔ پھر کہنے لگا کہ ہم پورے امت مسلمہ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جہنم میں، اور جو مجھ سے دعا مانگے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ شیطان نے بولا نہیں
کہ جب تک زمین پہ ابن آدم کی روح موجود رہے گی. شیطان نے بولا نہیں اللہ سے کہ جب تک دنیا میں ابن آدم، ہمارے نام میں سب پہ آدم لگ کے آئے گا کیونکہ ہمارے باپ وہی ہیں آدم علیہ السلام. تو شیطان نے بولا کہ جب تک دنیا میں ابن آدم کی روح موجود رہے گی جب تک ہم اس کو بھڑکاتے رہیں گے. اللہ نے بولا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے ہم ان کو معاف بھی کرتے رہیں گے. چاہے دن میں 70 بار گناہ ہو، 100 بار گناہ ہو، اگر کوئی شخص دن میں 100 بار گناہ کرے اور 100 بار توبہ کرے تو اللہ 100 بار بھی اس کو معاف کرتا ہے. لیکن ہم لوگ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو میرے بھائی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اس کی باتوں پہ مت آؤ. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے دور رہے، چاہے وہ کیسے بھی دور رہے لیکن دور رہے. تو وہ بات یہ تھی کہ شیطان اس لیے گناہ کروانا چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر کر کے اللہ کا ولی نہ بن جائے، اللہ کا نیک بندہ نہ بن جائے، کہ اللہ اس کی مغفرت نہ کر دے دنیا ہی میں. اس لیے شیطان اس کو چھوڑ دیتا گناہ کروانے سے. کیونکہ توبہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے. ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ انتظار کرتا اپنے بندے کی توبہ کا، کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے توبہ کرے. تو میرے بھائی، گناہ ہو جائیں پریشان مت ہو رہے ہونے دو، لیکن جیسے موقع ملے، کیوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب دنیا سے ہم لوگ چلے جائیں. اس لیے جیسے موقع ملے، جیسے وقت ملے، فوراً اللہ سے توبہ کر لو. پتہ نہیں یہ آنکھیں کب بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.